بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ فتح میں مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب آپ اسفان پہنچے تو پانی منگوایا اور اسے اپنے ہاتھ سے منہ تک اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1948۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتی تھی کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1950۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1951۔ تھوڑا سا خلاصہ۔ اور ابو زناد نے کہا، دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ حائضہ روزے تو قضا کر لے لیکن نماز کی قضا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے۔ موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عمرو سے روایت کیا اور یحییٰ بن ایوب نے بھی ابن ابی جعفر سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1952۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1954۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فلاں میرے لیے اٹھ کے ستو گھول۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1955۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی
اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہریے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے پھر یہی کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتر کر ستو ہمارے لیے گھول۔ چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1956۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957۔ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اونٹ سے اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول، وقت ہو گیا ہے، جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1958۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ابر تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر حشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا، اور معمر نے کہا میں نے حشام سے یوں سنا مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1959۔ ربی بنت معاوض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عاشورہ کی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا۔ عاشورہ کی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ دار کی طرح پورے کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1960۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اسلام کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں پلیز۔ جزاک اللہ۔